مسلمانوں کی عالمی سطح پر جو بدحالی ہے اور بے قدری ہے، اس کو درست کرنے کا بھی اسلام نے، قرآن و حدیث نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو دنیا کے اندر بھی ہماری پوزیشن مضبوط ہو جائے گی، ہمارا وقار قائم ہوگا، ہماری ساکھ بلند ہو سکتی ہے، ہمارا وزن بڑھ سکتا ہے۔ اور اگر ہم ان ہدایات پر پابندی نہیں کریں گے تو اس کا نقصان اور خمیازہ ہمارے سامنے ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا آخری حصہ یہ ہے کہ مسلمان ایک زمانے میں اپنی تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہوں گے، لیکن اپنی استعداد کے اعتبار سے کمزور۔ ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا، ان کو دلوں میں جو ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے وہ مضبوطی نہیں رہے گی، وہ اندر سے کھوکھلے ہوں گے، مضبوط نہیں۔ جیسے ایک آدمی بہت ہٹا کٹا ہے لیکن اندر سے ڈرپوک ہے، دل مضبوط نہیں ہے، تو وہ چھوٹے سے جانور سے بھی ڈر جاتا ہے۔ تو اسی طرح جسم تو بڑا ہے لیکن دل کمزور ہے، دل مضبوط نہیں ہے، تو حالات کا سامنا کرنے کی ہمت اور حوصلہ اس میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمجھیں کہ مسلمان تعداد میں بہت ہے، دنیا میں ہر جگہ مسلمان ہیں الحمدللہ۔ دنیا کا 5واں حصہ تقریباً کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسلام کا نام لیوا ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن دل کھوکھلے ہیں، دل میں وہ مضبوطی نہیں ہے کہ جو اللہ کا نام لے کر جم کر اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری جائے۔ تابعداری ہے، خدا کے نافرمانوں کے سامنے جھکاؤ ہے، اور ان کی بڑائی ہمارے دلوں پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے دل کی کمزوری، اور سبب اس کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دنیا کی طلب، دنیا کی پرستش اور جاں بازی کی کمی، دین کی خاطر اپنی جان لڑانے کا جذبہ مفقود ہو جائے گا، اپنی جان بچانے کی فکر ہر کام میں رہے گی، اور دنیاوی مفادات کے لیے انسان ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ عالمی سطح پر مسلمانوں میں چاہے عرب ہو، عجم ہو، بر صغیر ہو، نفاق عمل کا دورہ ہے۔ زبان سے نام اسلام کا ہے لیکن اسلام کے اعمال سے گریز ہے۔ کہیں تو کچھ مجبوری بہانہ ہے اور کہیں اپنی نفسانیت ہے، زیادہ تر دنیا کی محبت۔ ایک بڑا سبب مسلمانوں کی حاکمیت کا، مسلمانوں کی بالادستی کا آپس کا اتحاد ہے، لیکن وہ بھی اسی لیے پارا پارا ہے کہ کچھ مختلف افراد یا مختلف سلطنتیں اپنے محدود مفادات کی بنیاد پر امت کے بڑے مفادات کو قربان کر دیتی ہیں۔ یہ بھی حب الدنیا ہے، اپنے ذاتی لالچ کے لیے، اپنے ذاتی منصب کے لیے، یا اپنے کسی محدود خطے کی کسی بہتری کی توقع پر پورے عالم اسلام کے خلاف کسی بھی معاہدے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی بھی مخالفت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی حب الدنیا ہے، پس پردہ اس کا پیچھے وہی دنیا کی محبت ہے، اپنی مراعات، اپنی مفادات کا حصول ہے۔ تو یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا مرض تشخیص کیا ہے کہ دنیا کی محبت اتنی رگ و پے میں اتر جائے گی کہ انسان ذاتی مفادات کی وجہ سے، چاہے وہ مفادات کسی دائرے میں ملک کی سطح پر ہوں، قوم کی سطح پر ہوں، لیکن امت اسلامیہ کے اعتبار سے وہ مفادات نہیں ہوں گے، تو یہ سارے کے سارے جب ہماری بنیاد بنے ہوئے ہوں گے تو لا محالہ عالمی سطح پر ہمیں وقار حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلا شبہ ہم بے وقاری کا شکار ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان حالات سے بچنے کا راستہ بتایا ہے، اگر ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ملکی حالات کے اندر آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انتظام مملکت دین کا حصہ ہے۔ انصاف فراہم کرنا، امن و امان قائم کرنا، اور وسائل کو منصفانہ طریقے پر اہل بلدہ کو، شہر کے لوگوں کو، ملک کے لوگوں کو ان وسائل سے فیضیاب کرنا، اسی نظم و نسق کا نام سیاست ہے۔ عربی میں سیاست کہتے ہیں انتظام مملکت کو، اور بلا شبہ وہ ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ ہے۔
www.darsequran.com